الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے۔ بڑی اہم سورت بھی ہے، بڑی اہم آیت بھی ہے۔ ایک آیت ہماری بیماری کی تشخیص بھی کرتی ہے، اس کی دوا بھی دیتی ہے، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات بینات، واضح آیات، جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، دلیل سے ان کو رد نہیں کر سکتے، تو نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ہی تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، ائت بقرآن غیر ھذا، آپ کوئی اور قرآن نہیں لے آتے، او بدل ہو، یا اسی میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر دیں، ہمارے استطاعت کے مطابق، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش آپ نکال لیں، یا تو اللہ سے درخواست کر کے آپ کوئی اور قرآن لیں، یعنی اور کوئی صورت نازل کروا دیں جو ان معاملات کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے ہمارے بزرگوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نکال دیں۔ ائتنا بقرآن غیر، قرآن ہی لے آئیے، لیکن یہ جو پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں نا، وہ اس میں تھوڑی سی کوئی ترمیم کر دیں، قابل قبول بنا دیں ہمارے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بائبل لے آئیے، انہوں نے کہا یہی قرآن ہی لے آئیے۔ ان کافروں کو بھی پتا ہے کہ قرآن کو قرآن ہی تبدیل کر سکتا۔ ہماری طرح انہوں نے الگ کسائی نہیں رکھے، اتنا فہم ان میں تھا کہ خدا کا نازل شدہ ہے تو خدا کا نازل شدہ ہی اس میں ترمیم کرے گا، کوئی کمی بیشی کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ وہ اسی نے نازل کرنا نا، حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، او بدل ہو، یا آپ کوئی ایسی شرح کر دیں اس کی کہ جس میں کوئی ہماری گنجائش نکل آئے، ہماری تفسیر کی طرح کوئی ایسی تفسیر کر دیں۔ بدل ہو کا مطلب یہ ہے آپ اس کی شرح ایسی کر دیں کہ ہمارے لیے گنجائش نکل آئے۔ کورٹ میں جاتا ہے نا، آئین بناتی پارلیمنٹ ہے، عدالت پارلیمنٹ نہیں کا اختیار نہیں چھین سکتی، نہ اس کو ری رائٹ کر سکتی، وہ اس کی شرح کر سکتی ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو بنایا آپ نے، یہ آئین کی فلاں شق کے خلاف ہے، واپس بھیجتی۔ اب تو جج یہ بھی تکلف نہیں نہ کرتے
پارلیمنٹ مامے کی کھوتی ہے فوجیوں کے لیے بھی، تو ججوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں؟ وہ شرع نہیں کرتے، وہ آئین ری رائٹ کرتے، ایک دفعہ ری رائٹ کرتے ہیں، اگلے فیصلے میں دوسرا، اور کہتے ہیں وہ پچھلی بار بھول ہو گئی تھی، اس بھول کی تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھول ہو۔ اس طرح عدالتی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو عدالت شرع کرتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی شرع ایسی کر دیں کہ قرآن اپنی جگہ موجود رہے، ہمارا کام ہو جائے۔ کتنے ذہین لوگ تھے، کتنے انٹلیکچوئل تھے، کہ کیا رستہ بتا رہے ہیں وہ۔ اللہ سے درخواست کیجئے نیا قرآن نازل کروا لیجئے جو ہمارے لیے گنجائش نکالے، اتنی سختی بھی اچھی نہیں، یا آپ اس کی شرع ایسی کر دیجئے۔ آپ زمین پر رب کی عدالت ہیں، آپ کو گنجائش نکالیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی قرآن کریم کا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ غَيْرَهُ، یہ تو آپ کو اس قسم کی درخواستیں کر کر کے اپنا کام کروا لیتے، کوئی شرع کروا لیتے۔ وَإِن كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، لگ رہا تھا کہ آپ تھوڑے مائل ہو رہے ہیں ان کی طرف۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسی صورت ہوتی کہ آپ ایسی شرع کرتے جو قرآن کے خلاف ہوتی، ہم آپ کو دگنی زندگی اور دگنی موت کا عذاب دیتے۔ آپ دیکھا آپ نے، حضور کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نازل کردہ میں کو اللہ کے خلاف استعمال کریں، اللہ کا نام لے کر استعمال کریں، اسے حکم اللہ کا پورا نہ ہو، حضور کی اجازت نہیں تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے حدیثیں اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جہاں دیکھا کہ قرآن والا معاملہ مشکل ہے، کوئی نہ کوئی روایت نکالیے۔ روایات میں سے دنیا کا ہر مذہب آپ نکال سکتے ہیں، پورا جنگل ہے، ہر مذہب ہر فرقہ وہاں سے ثابت کر سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ ہے جو ہم اب کر رہے ہیں، وہ جو مطالبہ اس وقت کے کافر کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، روایات سے۔ وہ شیخ الحدیث ہے، وہ مناظر ہے ان کا، وہ جو کہتا ہے 1000 آیات بینات واضح ہوں، اس کا حکم ثابت ہو رہا ہو، کوئی شک شبہ نہ ہو، ثابت ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو، لیکن ہم اگر ہمارے اسلاف یعنی محدثین، وہ راویوں کا پورا ریوڑ ہے، وہ اگر کوئی ایسی گنجائش نکالتے ہیں اس حکم میں، کوئی پگڈنڈی، تو ہم 1000 آیات کو چھوڑ دیں گے اور اپنے اسلاف کے فہم کو فالو کریں گے۔ یہ وہ چاہتے تھے کافر اس زمانے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کریں، بذات خود حضور فرما رہے ہیں، اور میں تو خود ڈرتا ہوں، تمہیں کیا گنجائش نکال کے دوں گا، میں تو خود اتباع کرتا ہوں، اس کے خلاف کرنے سے ڈرتا ہوں، اگر میں ایسی کوئی سہولت پیدا کر سکتا تو میں اپنے لیے پیدا کرتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں فالو کرتا ہوں جو وہی کیا جاتا، اس میں الٹریٹ جو ہے وہ الٹریشن نہیں کرتا میں، کوئی حکم نہیں۔ حضور سے برکب سلف صالح کون ہو سکتا ہے؟ قل، نبی ان سے کہیے، میرے شایان شان نہیں، نہ میری یہ ہمت ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی گنجائش نکال دوں تمہارے لیے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں بھی اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر گنجائش نکالنی ہوتی تو میں اپنے لیے نکالتا، اگر میں خود ڈرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
میں خود اس کی نافرمانی اگر کروں اللہ پاک کے اس حکم کی تو مجھے بھی عذاب کا ڈر ہے. اللہ پاک نے دھمکی دی ہے کہ آپ مائل ہو رہے تھے کہ ہاں اگر یہ تھوڑا سا ہو جائے تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے والوں کی لائن لگ جائے گی. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اپنی حدیث سے کوئی اور غیر حکم اس میں سے نافذ کر دیں، بیان کر دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، نام ہمارا ہو، آپ اپنے قول سے اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں قرآن میں. اور آپ مائل ہو رہے، اگر اللہ پاک کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑے سے مائل ہو رہے تھے. حضور اپنی زندگی میں اس میں کوئی الٹریشن نہیں کر سکتا. اب حضور کا نام لے کر حدیث کے نام پر بہت سارا قرآن سسپینڈ ہوا ہوا، لکھا ہوا ہے، معطل ہے، ابسینٹیا میں ہے. جیسا مارشل لا لگتا ہے تو آئین ابسینٹیا میں چلا جاتا ہے. قرآن کریم سامنے رکھ کے واضح آیت کے خلاف روایت کی گئی ہے، ہم مان لیے، ہم نے مان لی. داڑھی سے مونچھیں لمبی ہو گئی. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے، حضور سیدھے ہی رستے پر تھے نا، نیک تھے. حضور فرماتے ہیں میں 40 سال پہلے بھی تمہارے اندر تھا، میں نے تمہیں کوئی لیکچر نہیں دیا، کچھ نہیں سجایا تمہیں. یہ قرآن ہے میں جو تم پیش کرتا ہوں، یہ جو حکمتیں ساری یہ قرآن کی ہیں. میں پہلے بھی 40 سال یہاں تھا، میں نے کوئی نہیں کتابیں لکھی، میں نے کوئی نہیں تقریریں، میں شاہی تھا بھائی، مجمع میں بیٹھتا نہیں تھا، اپنی ذات میں گم تھا. یہ حکمت کے خزانے میرے اندر پہلے بھی تھے، میں نے پہلے نہیں کیا. اب جب اللہ پاک نے نازل کر دیا اپنا کلام، رب آ گیا کلام کرنے کے لیے، وہ تم سے حکمت کی باتیں کر رہا، تم اس کی بات چھوڑ کے اپنی بات کروں گا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہو کہ اگر اللہ پاک چاہتا نا تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا تم پر. ولا ادراکم بہ، نہ میں تمہیں اس کی درک لگنے دیتا کہ میرے اوپر یہ چیزیں نازل ہو رہی. تو اللہ پاک نے کہا کہ حکم دیا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل تمہارے اندر نہیں. میں سماج میں اپنے قول سے کوئی الٹریشن کر سکتا، کوئی تبدیلی کر سکتا، کسی رسم کو تبدیل کر سکتا. وہ 40 سال عمر ہوتی ہے یار، میں پہلے کرتا، میں سماجی کارکن ہوتا، میں تمہارے ساتھ وہ کارنر میٹنگز کرتا کہ فلاں یہ ہو جانا چاہیے، فلاں یہ ہو جانا. میں نے نہیں کیا، اللہ نے مجھے سنبھال کے رکھے. اب یہ جو حکمت کے زمزمے میرے اندر سے نکلتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کی موجودگی میں کیسے بول سکتا ہوں؟ حضور نے 500 خطبے دیے، ایک خطبہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نقل نہیں کیا. راویوں کو بڑے دین کی تلاش تھی، 2 مہینے سفر کرتے تھے، مسجد نبوی پر دیے گئے، ممبر پر دیے گئے، خطبے کسی کے پاس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ حضور نے جمعے نہیں پڑھائے. اس خطبے کے دوران ایک آدھ بات ہوئی ہے، کوئی مکالمہ ہوا ہے، وہاں سے فقہ نکال لی گئی ہے کہ جی یہ 2 نفل جو ہیں یہ تحیت المسجد کے واجب ہے، چونکہ حضور نے خطبے میں وہ آنے والے بندے کو پوچھا تھا کہ تم نے پڑھے نہیں پڑھے، اور پھر اسے پڑھوائے تھے تو یہ واجب ہو گئے. پورا خطبہ کیا تھا؟ قرآن کی موجودگی میں حضور کلام نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں سفیر صدر کا ایک دفعہ یعنی 14 اگست کو صدر کا پیغام، 14 اگست کو وہ وزیر اعظم کا پیغام پڑھتا تھا، 23 مارچ کو وہ صدر کا پیغام پڑھتا تھا.
اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ وہ جمعے کے خطبے قرآن تھا، عورتوں نے تندور پر وہ یاد کی ہیں صورتیں قرآن کی، ورنہ کہاں ہیں خطبے حضور کے؟ کوئی ثابت کرو۔ ایک خطبہ تبوک پورا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے روایت۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مختلف نکات کہاں کہاں سے اٹھا کے ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں، وہ ساری باتیں حضور کی ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اصدق الحدیث کتاب اللہ، سچی بات ہے، حضور کا ہی کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ہی کلام ہے۔ وشر الامور محدثاتها، حضور کا ہی کلام، لیکن وہ نکتے اٹھا کے خطبہ بنایا گیا ہے۔ حضور نے قرآن ہی پیش کیا ہے، قرآن کو بڑا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ رب کو بڑا بنا، جہاں بات کرنی ہو رب کی بات پیش کر، خود بڑا نہیں بننا۔ رب کو بڑا کر، رب کو چھوٹا کیسے کرنا؟ اس نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی لکیر کو چھیڑے بغیر اس کو چھوٹا کرنا تو کیسے کریں گے؟ غالباً اکبر نے یہ سوال کیا تھا، اور ملا دو پیاز اور بیربال تھے اس کے دانشور، تو ان میں سے کسی ایک نے وہ بادشاہ کی کھینچی ہوئی لکیر کے ساتھ بڑی لکیر کھینچ دی، اس لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دی۔ اس نے کہا کہ ذل الہی، اب آپ کسی بچے کو بھی بلا کے پوچھیں کہ کون سی چھوٹی اور کون سی بڑی، ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ آپ نے شرط یہ رکھی تھی کہ اس کو چھیڑے نہ کوئی، چھوٹا کر کے دکھائے، میری لکیر کو چھوٹا کر کے دکھائے، چھوئے نہ۔ انہوں نے ساتھ میں اس کو چھوا نہیں، ساتھ میں بڑی مار دی۔ کہا آپ جس کو بھی بلا کے پوچھ لیں، راہ چلتے مسافر کو بلا کے پوچھ لیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ قرآن کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے۔ کلام اللہ اسی طرح ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اپنی جگہ ہے، لا کے انہوں نے لمبی لکیر ڈال دی ہے کہ نہیں ڈال دی۔ اب روایتیں فیصلہ کرتی ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے راوی بھی زیادہ ہیں، قرآن سے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ قرآن ہی ہے، لیکن ساتھ وہ جو لمبی لکیر ہے نا، وہ ریوڑ پورا۔ یہاں تو راوی کون ہے؟ جبرائیل امین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو راوی ہیں۔ وہ جو لمبی چین، بڑے بڑے ہمالیہ جتنے راوی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ تھا۔ نہ فیصلہ کرنا ہے رب کا کو مینشن کر کے آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ کہا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو۔ یہ جب ادھر سے راوی ملے ہیں نا، جب مدنی مشہور ہو گئے، ریاست بن گئی، مدینے سے اب مال کمانے کے بھی بہت سارے ذرائع موجود تھے، روٹی کھانے کے بھی موجود تھے۔ مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 13 سال لگے ہیں، 13 سال کا عرصہ، 86 صورتیں 114 میں سے۔ کوئی نہیں، راوی کوئی نہیں سن، حدیثیں بھی کوئی نہیں ہیں، مکی دور کی کوئی حدیثیں نہیں ہیں، تاریخ ہے۔ حدیثیں ساری اس وقت جب یہاں مال متا آیا اور وہ رحل پہل ہوئی، اب وہ بڑی ہو گئی۔ اور قرآن اسی جگہ لکھا ہوا، لکھے کا لکھا ہی چھوٹا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے 1000 آیتیں قرآن کی ہوں، واضح ہوں، بیان ہوں، پتہ ہو کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، ہم اسلاف سے پوچھیں گے، آپ فیصلہ کریں اللہ کیا چاہ رہا ہے، جو آپ کہیں گے ہم وہ مانیں۔ کہتے فلاں روایت میں یوں آیا، نسائی میں یوں آیا، ابو داؤد میں یوں آیا، مسلم شریف میں یوں آیا، بخاری، او یہی شریف نہیں ہے یار، یہی شریف نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہوا قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر شریف کون ہو سکتا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے؟ نہیں پوچھنا نا، اپنے ایمان سے پوچھ، اپنے ضمیر سے پوچھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔